السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں سیاسی درجہ حرارت گرم ہو گیا ہے، گرم ہونا تھا کیونکہ اپوزیشن نے جو اپنی تحریک ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اس تحریک کا توڑ نکالنا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ تو وہ جو دو طرفہ ایک صف بندی ہے محاذ آرائی کے لیے، اس صف بندی کے لیے جو ہے وہ ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ چالیں چلی جا رہی ہیں، سوچی جا رہی ہیں۔ عموماً ایسی سچویشن کو کہا جاتا ہے محلاتی سازشیں۔ تو محلاتی سازشیں عروج پر، اور آج اسلام آباد میں اپوزیشن اور حکومت دونوں اپنے اپنے محاذوں پر اپنی اپنی مستقبل کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کی بنیادوں پر اجلاس کر رہے ہیں۔ کل بھی اجلاس کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا، ترسوں بھی کیا تھا، یعنی گزشتہ، اور آگے بھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس شیڈول ہیں ان کے، اور ان اجلاسوں سے حکومتی کارکردگی، عوام کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سے اپوزیشن کی تحریک، ان اجلاسوں کا براڈ شیٹ، ان اجلاسوں کا فارن فنڈنگ کیس، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان اجلاسوں کا تعلق اس سے ہے۔ اور ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات بھی وزیر اعظم صاحب کے سر پر سوار ہیں، کیونکہ ایک ہتھوڑا تو پرویز خٹک نے بھی مارا تھا نا۔ تو وہ جو پرویز خٹک نے ہتھوڑا مارا، وہ سر پہ کوئی چیز لگتی ہے تو پھر وہ تارے نہیں آتے جس کو کہتے ہیں دن میں تارے۔ تو پرویز خٹک صاحب بھی دن میں تارے دکھا چکے وزیر اعظم صاحب کو۔ یہ ایک الگ سائیڈ ہے۔ ایک سائیڈ ہے پی ڈی ایم کی۔ اب پی ڈی ایم نے آج وہاں پر مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ مشاورت جاری ہے، وہاں پر کل بھی ہوئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آج اجلاس ہے۔ بلاول بھٹو بھی اب جو ہے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر ہیں، اور کل ہوگا پی ڈی ایم کا اجلاس۔ لیکن اس اجلاس سربراہی اجلاس اور انتہائی اہم اجلاسوں میں سے ایک اجلاس ہے۔ پی ڈی ایم کے قیام سے لے کے جتنے اہم اجلاس ہو چکے ہیں ان میں شاید سب سے اہم اجلاس ہو پی ڈی ایم کے پہلے اجلاس کے بعد، کیونکہ یہ اجلاس ہے پی ڈی ایم کے اب تک کی جو تحریک ہے اس کی جمع تفریق کرنے کا۔ کہاں فائدہ ہوا، کہاں نقصان ہوا، کیا غلطی ہوئی، کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی، آگے جا کے کیا کرنا چاہیے۔ حکومت کو گرانے کے نقطے پہ تو سارے متفق ہیں پی ڈی ایم کے اندر، ساری جماعتیں، مگر لاہ عمل پر اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ تو یہ اختلافات سارے کل کے اجلاس میں سامنے رکھیں گے۔ ہر بندہ اپنا اپنا دامن جھاڑ کے رکھے گا کہ جناب میرے پلے، میری جو پوٹلی میں یہ دانے ہیں، میرے پاس یہ مشورہ ہے، میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے، میں ایسے حکومت کو گھر بھیجنا چاہ رہا ہوں، میں ایسے گھر بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی اجلاس میں۔ لیکن اجلاس سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں، جو کنفرم خبریں ہیں، اطلاعات ہیں میرے تک آئی کہ آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، مسلسل رابطے میں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ان تینوں میں حکمت عملی پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو پا رہا، اور ڈے ون سے نہیں ہوا۔ ایک کو جب یہ پی ڈی ایم بنا تھا، پی ڈی ایم بننے سے اب تک چل سارے ایک فیصلہ کر کے رہے ہیں، یعنی جو فیصلہ ہوتا ہے جلسوں کا تو سارے جلسوں میں ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب اب مختلف شہروں میں جا کر چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے، ریلیز نکالنی ہے تو سارے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی جا پاتا ہے، کوئی نہیں جا پاتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی اختلاف اپنی تئی، لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر پی ڈی ایم جو ہے مسلسل عمل کرتا آیا۔ اور اب جو اختلاف ہے پی ڈی ایم کے اندر وہ ہے تحریک عدم اعتماد، استعفے اور لانگ مارچ۔ یہ تین آپشنز ہیں حکومت کو گرانے کے لیے۔ ان تین آپشنز میں سے پہلا آپشن کون سا استعمال کیا جائے، کون سا آپشن قابل عمل ہے، کون سا نہیں ہے، یہ زیر بحث ہوگا کل کے سربراہی اجلاس میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ جی 11 جماعت 10 جماعتوں کے درمیان بیٹھ کے اجلاس میں باتیں کی جائیں اور کھل کر کی جائیں، وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آصف زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا ہے، کیا رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے اجلاس میں۔ سپوز آصف زرداری صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی 25 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دے سکتے ہیں، تو چلیں جی آپ اجلاس میں نام نہ بتائیں، ہمیں بتا دیں وہ کون سے لوگ ہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کتنے وزن میں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ قائد اعظم پر انحصار کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ قائد اعظم نے میرا پچھلا دھرنا اٹھوا کر کہا تھا کہ جناب مارچ میں حکومت چلی جائے گی، اور حکومت نہیں گئی، یعنی مارچ 2019 میں وہ نہیں گئی حکومت۔ مجھے کہا گیا تھا کہ جناب ہم حکومت کو بھیج دیں گے، یا مارچ 2020 میں،
حکومت نہیں گئی، 19 میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا، تو حکومت نہیں گئی، تو انہوں نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں نا، تو آصف زرداری صاحب اب بتائیں کہ جناب آپ کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب کر لیں گے؟ 157 ارکان کے ساتھ اپوزیشن کے پاس تو 157 ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے 172 کی میجورٹی شو کرنی ہوگی، تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ چیزیں گو کہ آصف زرداری صاحب بریف کریں گے۔ میری اطلاع ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں بیٹھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی کراچی میں، تو پتہ چلا کہ زرداری صاحب اپنا جو پیپر ورک ہے وہ تیار کر رہے ہیں، جو بتائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے اس تحریک کو کامیاب کیا جا سکتا ہے، وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنی جو جماعت کا مشاورتی اجلاس بلایا تھا، اس میں انہوں نے لانگ مارچ اور استعفوں کے حق میں اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ پیپر ورک تیار کریں۔ ایک انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے، وہ ورکنگ گروپ اس کام پر لگ گیا ہوا ہے کہ جناب آپ پراپر ایک بریفنگ، یہ نہ ہو کہ بس ادھر ادھر کی بات نہ ہو، ایک لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات اجلاس میں رکھی جائے، تاکہ بات جب رکھی جائے تو اس بات کو ڈینائی کرنے کا امکان کم ہو۔ آصف زرداری صاحب بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ جناب وہ جب رکھے چیزیں سامنے عدم اعتماد کی، تو وہ چیز جو ہے وہ قابل عمل لگے اگلوں کو۔ تو یہ تیاری چل رہی ہے۔ اس پر تیاری کے علاوہ اس پر آپس میں مشاورت بھی، جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ اور بلاول بھٹو بھی اسی میں اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے سب سے بڑے داعی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لانگ مارچ لے جا کر شاید حکومت کو گرایا بھی جا سکے، مگر یہ طریقہ جمہوری نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، اور ماضی میں مسلم لیگ نون بھی مخالف تھی اس طریقے سے کہ جی آپ لشکر لے جاؤ اور لشکر لے جا کے کہو کہ ہمیں استعفیٰ دے دو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آئین کے اندر جو طریقے موجود ہیں وہ طریقے اپلائی ہونے چاہیے۔ تو بلاول بھٹو کل یہ حوالہ اپنا موقف رکھیں گے، مگر اصل چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب تین آپشنز پہ تینوں جماعت پی ڈی ایم کے اندر اختلاف اس طرح نہیں ہوگا کہ اپلائی نہیں کرنے چاہیے۔ کون سا پہلے کرنا چاہیے؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات کے بعد، جس میں بھی وہ لگ رہا ہے کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ میجورٹی لے لے گی، 51 یا 52 میں سے اپوزیشن کے 51 یا 52 ارکان بن جائیں گے سینیٹرز۔ تو بہرحال سینٹ کے انتخابات کے بعد یا سینٹ کے انتخابات کے دوران لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے۔ لانگ مارچ کے بعد تحریک عدم اعتماد ہو یا استعفے ہوں، یا تحریک عدم اعتماد پہلے ہو پھر لانگ مارچ ہو، یہ اب چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگر تحریک عدم اعتماد پر آصف زرداری صاحب ان کو پی ڈی ایم کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے، اپنا مدعا، اپنا موقف، اپنی دلیل دینے میں کامیاب ہو گئے کہ جناب یہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، تو پھر لانگ مارچ، تحریک عدم اعتماد اور استعفے، ان میں سے کون سا آپشن پہلے ہو، اور ان تینوں میں سے جو بھی آپشن ہوگا وہ استعفوں کا آپشن سینٹ کے انتخابات کے بعد ہوگا۔ یہ تو طے ہے، کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں تو اپوزیشن جا رہی ہے، فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو استعفوں کا آپشن ہوگا سینٹ کے انتخابات کے بعد۔ پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے بعد تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھا جائے اور لانگ مارچ کی تیاری کی جائے، یا لانگ مارچ جو ہے مارچ کے آخر میں کیا جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں روزے، اپریل میں روزے ہو جائیں گے، تو مطلب اور رمضان کے دوران تحریک اس طرح چلا نہیں کرتی، تو لانگ مارچ جو ہے پہلے کر لیا جائے، پریشر بلڈ کر لیا جائے، اور لانگ مارچ کے بعد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور پھر تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر تو بلے بلے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پھر پیپلز پارٹی آخری آپشن کے طور پر استعفوں کا ہتھیار، جس کو بلاول بھٹو ایٹم بم کہتے ہیں اپوزیشن کا، استعفوں کا ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوگی، لیکن آخری آپشن کے طور پر۔ تو کل کا اجلاس، جیسے میں نے کہا کہ کل کا اجلاس بہت بڑا اجلاس ہوگا پی ڈی ایم کا، اور اسی اجلاس کی وجہ سے ہی وزیر اعظم عمران خان جو ہے اسلام آباد میں ایک کے اجلاس کے پیچھے ایک اجلاس کر رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کل کے اجلاس میں سینٹ کے انتخابات میں حکومت کو شکست دینے کا بھی پر بھی مشاورت کرے گی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ پی ڈی ایم سینٹ کا انتخاب مشترکہ طور پر لڑے گی۔ تو بہرحال سینٹ کا انتخابات تو ظاہر ہے وہ نمبر گیم ہے، تھوڑا بہت فرق آئے گا اس سے، لیکن اصل چیز ہے سینٹ کے انتخابات کے دوران یا بعد میں جو اپوزیشن لانگ مارچ کرے گی اس کا فیصلہ، تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ یا استعفوں کا فیصلہ، اس پر سب کی نظر ہوگی کل کے اجلاس میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔